أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ وقالت اليہود، اور کہنے لگے یہودی، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ مغلولہ، بند کر دیے گئے ہیں، غلت ایدیہم، بند ہو جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا، اور لعنت کیے جائیں، بما قالوا، اس کے سبب جو انہوں نے یہ بات کہی، بل یداہ، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ، البتہ زیادہ کرے گا یہ ضرور، کثیرا منہم، ان کے بہت سوں کو، ما انزل الیک، وہ چیز، وہ کتاب جو اتاری گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ، ان کے بیچ دشمنی، والبغض، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، اوقدو، جلائیں گے وہ، نارن، آگ، للحرب، جنگ کی، اطفأها اللہ، بجھا دیں گے اسے اللہ، ویسعون فی الارض فسادا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد، خرابی کرنے کی، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو، ولو ان اہل الکتاب، اور اگر بے شک اہل کتاب، آمنوا، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہ، ولادخلناہم، اور البتہ ہم انہیں داخل کریں گے، جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ اقاموا التوراۃ، قائم کریں تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیہم، اور وہ جو اتاری گئی ہے کتاب ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، البتہ وہ کھائیں اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کچھ ایک جماعت ہے، مقتصدہ، میانہ روی پہ چلنے والی، وکثیر منہم، اور اکثریت ان میں سے، ساء ما یعملون، بری ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مخالفت میں بھی حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے بطور سزا کے ان کے حالات تنگ کر دیے۔ یہ بڑے مالدار لوگ تھے، مدینہ کے اندر اطراف میں تجارت پیشہ طبقہ تھا یہود کا۔ اب مالی تنگی کا شکار ہوئے تو طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیں۔ بنو قینقاع کا سردار تھا فخاس ابن آزورہ، اس بدبخت نے یہ کہے الفاظ کہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں اور اللہ اب رزق دینے میں بخل سے کام لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات کہی۔ اور بھی کئی لوگوں کی باتیں اس طرح کی یہ منقول ہیں۔ یا یہ بھی آتا ہے کہ جب قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو ان یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کوئی تنگ دست ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا، جیسے دوسرے مقام پہ بھی ایسا آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ سخی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، صرف وہ کبھی کسی شریر کے شر کی وجہ سے اس کو سزا دینے کے لیے کبھی اللہ سے حالات بنا دیتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہودی ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ بند ہو گئے، یعنی اس نے بخل کرنا شروع کر دیا۔ غلت ایدیہم، فرمایا نہیں ایسا نہیں، بلکہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کر دی گئی ہے، بما قالوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کہا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ بخیل اللہ نہیں، یہ خود بخیل ہیں۔ اور دوسری بات، دوسرا مفہوم اس کا کہ غلت ایدیہم، یہ بددعائیہ کلمہ کہ بند جائیں، تنگ ہو جائیں ان کے ہاتھ۔ وَلُعِنُوا، اور ان پہ لعنت ہو جائے، بما قالوا، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو جائے، بسبب اس کے جو انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، اس کے ہاتھ تنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، کھلے کشادہ ہیں۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرے وہ اللہ جیسے چاہے، اس کی مرضی ہے۔ رزق کسی کو زیادہ دے، تھوڑا دے، درمیان نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہ جو ید کا لفظ آیا اللہ کے ہاتھ، تو جیسے اللہ کی شان ہے، ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، اللہ تشبیہات سے پاک ہیں۔ باقی اللہ کے ہاتھ مراد اس سے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس کی قدرت میں کشادگی ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، یعنی اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور بڑھائے گا، زیادہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، ما انزل الیک، یہ قرآن جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کس میں ان یہودیوں کو زیادہ کرے گا، طغیانا و کفرا، سرکشی کے بڑھنے میں اور کفر کے بڑھنے میں۔ تو سرکشی اور کفر کے بڑھانے کا یہ قرآن ذریعہ بنے گا، جبکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، تو ان کے لیے گمراہی، سرکشی، کفر کا باعث یہ قرآن کیسے بنتا؟ کیونکہ انہوں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو جیسے قرآن زیادہ اترتا جاتا تو ظاہر ہے کہ ان کے بغض میں بھی اضافہ ہوتا، اس کی وجہ سے ان کا کفر اور بڑھتا تھا۔ جتنی قرآن کی آیتیں زیادہ ہوتی جاتی اور وہ اس کے ساتھ کفر کرتے جاتے، تو یوں ان کی سرکشی، کفر قرآن کے اترنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی جاتی۔ اور یا اس کا یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے چونکہ ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ اس سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں بن رہی تھی۔
جیسے کوئی مقوی غذا ہو، طاقت دینے والی خوراک ہو، اگر یہ طاقت والی خوراک کو ٹان کر صحت مند تندرست آدمی کھائے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر بیمار آدمی عمدہ اور طاقت دینے والی غذا کھائے گا تو اس کی بیماری میں یہ غذا اور اضافہ کرے گی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ قرآن تو ہدایت دینے والی کتاب ہے، لیکن ان کے حق میں یہ سرکشی اور کفر کے بڑھنے کا باعث ہوگی کہ وہ اور زیادہ کفر کریں گے اور زیادہ سرکشی کریں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ڈال دی ہم نے ان کے بیچ دشمنی والبغضاء اور بغض، کینہ قیام الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو کن کے درمیان بغض اور عداوت اللہ نے ڈال دی؟ ایک مطلب تو یہ کہ ان یہودیوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں اللہ نے بنا دی کہ ان کے گروہ طبقے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے، اور دوسرا مطلب کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں اللہ نے دشمنی ڈال دی کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ جلائیں گے آگ لڑائی کی آگ کو بھڑکائیں گے، روشن کریں گے، یعنی لڑائی کا ماحول بنائیں گے مسلمانوں کے خلاف، اطفأها اللہ اس کو بجھا دیں گے، اور اللہ ان کو پورا ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایسا ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے بہت موقعوں پر کافروں کے ساتھ ہو کر لڑائی کی آگ کو بھڑکایا، لیکن اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے رہیں گے یہ زمین میں فساد مچانے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتے فساد مچانے والوں کو۔ آج بھی اسلام کے معاملے میں یہودیت کا وہی مزاج ہے جو اس دور میں تھا۔ آج بھی یہ دنیا کے مختلف کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا کر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا ایک منصوبہ ہے کہ دنیا سے اسلام کو مٹائیں، لیکن اللہ جل شانہ ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ آئے روز یہ دنیا میں فسادات کی شکلیں پیدا کرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں یہ مبغوض قوم ٹھہری۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی کی راہ پہ چل پڑیں، اللہ سے ڈر کر ہدایت پر آ جائیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور البتہ ہم انہیں داخل کریں گے نعمتوں والی جنتوں میں، باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر بے شک یہ لوگ قائم کریں تورات، یعنی جو تورات کے حاملین ہیں یہ تورات کے اوپر عمل کرتے، والانجیل، اور انجیل والے انجیل پر، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس کتاب پر یعنی جو قرآن اس کے بعد ہے جو اتاری گئی ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اگر یہ لوگ اہل کتاب تورات اور انجیل پر عمل کریں تو لازماً اس کے نتیجے میں حضور پر ان کو ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ تورات اور انجیل باوجود کہ کتنی تبدیل کر دی گئیں، تحریف شدہ ہو گئیں، لیکن پھر بھی آج بھی ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، آپ کی آمد کے اشارات والی عبارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اور اگر یہ صحیح اس پر ایمان لے آئیں تو ان کو حضور پر ایمان لانا نصیب ہو جائے، اور جب حضور پر ایمان لائیں گے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور یہی اہل ایمان ان مسلمانوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ مسلمان تورات اور انجیل اور اس قرآن پر یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں مسلمان، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، البتہ پھر یہ کھائیں اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی اللہ ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دیں۔ اگر دین اسلام پر پورے کے پورے مسلمان
عمل پیرا ہو جائیں۔ تو اوپر سے کھانا، نیچے سے کھانا، اس سے مراد رزق کی فراوانی ہے کہ آسمان سے اللہ موقع کی بارشیں خوب برسائیں اور زمین سے اللہ خوب اناج اور پھل اور نباتات ان کی غذا اور خوراک کے اگائیں، جس سے ان کے لیے معاشی حالات خوب بہتر ہوں اور یہ خوشحالی والی زندگی اپنا لیں۔ اس سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر اس زمین میں ملکوں میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں، اور جب بھی اسلام کا صحیح طور پر نفاذ زمین پہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ قرون اولیٰ میں جب اسلام صحیح طور پر اس زمین پہ نافذ تھا تو مسلمانوں کے ملکوں میں خوشحالی تھی، اور پھر اس دنیا کے اختتام پہ جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر اسلام کا صحیح نفاذ اس زمین پہ فرمائیں گے تو پھر اللہ اس زمین کے اندر خوشحالی والا دور دورہ فرمائیں گے۔ اور آج بھی جن ملکوں میں معمولی درجے کے اسلامی احکام نافذ ہیں، سعودیہ ہے، دیگر کچھ ممالک ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ اسلام کے احکام نافذ ہیں، اللہ نے ان میں برکات رکھی ہیں۔ اللہ ان کے لیے پہاڑوں سے سونا اگا رہے ہیں، پہاڑوں سے اللہ ان کے لیے دولت کے خزانے نکال رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں جب اللہ کے حکم زمین پہ نافذ ہوتے ہیں۔ منہم امت مقتصدہ، اور ان یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ مقتصدہ معتدل مزاج کے بھی ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، حضرت صالبہ تھے، اسد تھے، اسید تھے، حضرت بنیامین تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ پہلے یہودی تھے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان ہوئے۔ اور عیسائیوں میں بھی ایسے حضرات تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرات بھی پہلے عیسائی تھے پھر اسلام کے اندر آئے۔ تو کچھ ان میں سے معتدل مزاج بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن اکثریت ان میں وہ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت برے کردار کے لوگ ہیں۔ اکثریت ان یہود و نصارہ کی برائی کی راہ پہ چلنے والی ہے، برے طور طریقوں کو اپنانے والی ہے۔